السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے آپ؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو ترکی کی زلزلے کے بارے میں ایک حقیقت بتاتے ہیں کہ ترکی میں زلزلہ کیوں آیا، اور اس سے پہلے کچھ حالات ترکی میں آ گئی تھی، اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے، اور اس کے بعد ایک ضروری نصیحت آپ کو بتائیں گے کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ زلزلے کے حوالے سے بعض ترکی اخبارات میں شائع ہونے والی واقعات انتہائی عبرت انگیز ہے۔ اتنا عبرت انگیز ہے کہ ترکی کی بعض علاقوں بعض محافل میں رقص و سرور کی ایک محفل منعقد ہوئی، جس کی شرکات 3000 کے لگ بھگ تھی۔ وہاں ناچنے گانے والیوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے شرکت کی اور شراب و کباب کی خوب محفل جمی۔ اس فنکشن میں اسرائیل سے خصوصی طور پر یہودی ناچنے اور گانے والی لڑکیاں درآمد کی گئی تھی، جو کہ انتہائی بے حیا تھی۔ فنکشن میں 30 سے زیادہ ترکی جرنیل شامل تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ اس وقت جب کہ انتہائی بے حیائی اور فحش مناظر تھا، اس محفل جاری تھی کہ ایک ترکی جنرل کیپٹن کے ذریعہ قرآن پاک کا نسخہ منگوایا گیا اور اسے پڑھنے کو کہا گیا۔ جب اس نے پڑھا تو اس نے اس سے اس کی تفسیر پوچھی تو اس نے لا علم کا اظہار کیا۔ اس کے بعد مذکورہ جنرل نے قرآن کریم کے نسخے کو لے لیا اور اس کو پاڑھ کر ناچتی ہوئی یہودی اور ترکی لڑکیوں کے پاؤں کے نیچے ڈال دیا۔ ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اس قرآن کو نازل کرنے والا کہاں ہے؟ اللہ! حالانکہ اس میں یہ بھی ہے کہ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس قرآن کو اتارنے والا کہاں ہے جو اس کی حفاظت اور اس کا دفاع کرے گا؟ یہ اس جنرل کا بات تھی۔ اس دوران قرآن پاک لانے والے کیپٹن پر شدید خوف سوار ہو گیا۔ اچانک وہ تیزی سے بحری اڈے سے باہر آ گیا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ یہ شخص اس بحری اڈے پر آنے والے عذاب کی ابتدائی لمحات کا چشمدیدہ اس واقعات کو عبرت سے دیکھ سکے۔ اس کے بعد انتہائی عبرت آموز واقعات اور مناظر پیش آئے۔ بتایا جاتا ہے کہ اچانک ایک خوفناک روشنی نظر آئی، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس کے بعد سمندر پھٹ پڑا اور اس میں سے آگ کے شعلے بلند ہونے لگے، ساتھ ہی لوگوں کے پھٹنے کی آوازیں بھی آنے لگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پوری بحری اڈے کو اٹھا کر سمندر کے بیچ میں سے اٹھنے والی خوفناک لہروں کے درمیان پھینک دیا۔ اللہ اکبر! اس کے بعد دوسرے علاقے کو بھی زلزلے نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ مذکورہ پروگرام میں شریک ترکی، امریکی اور اسرائیلی فوجی اور ناچنے گانے والوں کی لاشوں کا کچھ پتہ نہ چل سکا کہ وہ کہاں گئی ہے۔ تمام تر وسائل ہونے کے باوجود اب تک لاشوں کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ قرآن پاک کی بھی حرمتی کر کے ان لوگوں نے اللہ کی غیرت کو للکارا تو اللہ تعالیٰ نے انتقام لے لیا۔ ہے کوئی نصیحت کرنے والا؟ اس واقعے میں اللہ پاک نے نہ صرف کل انسانیت کو بلکہ تمام مسلمانوں کو نہایت عبرت آموز سبق دینے کے لیے زبردست غصہ کا اظہار کیا کہ ہزاروں رقصاؤں اور عیاشی کرنے والے انسانوں کی لاشوں کا نام و نشان بھی نہ رہا۔ آج کل کی سوشل میڈیا پر اسلامی ویڈیوز کی کوئی لائک نہیں کرتا، کوئی دیکھتا نہیں، اور ناچنے گانے والی
ویڈیو ٹاپ ٹریننگ پر چل رہی ہوتی ہے۔ بہت شرم کا مقام ہے، بہت افسوس کا مقام ہے، اور اسی ویڈیو کو کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے۔ اللہ ہم سب پر رحم کرے۔ دوستو، یہ تھی بہت زیادہ عبرت کی بات، تو اسی لیے اپنی ویڈیوز اپنی یوٹیوب، ٹک ٹاک اور فیس بک پر ایسی ویڈیو نشر کریں کہ آپ اس دنیا میں نہ ہوں اور آپ کو اس کا صلہ مل جائے۔ ویسا نہیں کہ آپ قبر میں عذاب میں مبتلا ہو اور دنیا میں اور سوشل میڈیا پہ آپ کی ویڈیو وغیرہ پر لوگ مزے اڑا رہے ہیں اور آپ کی گانے، ناچنے وغیرہ سے لوگ لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ یہ ایک عبرت کا مقام ہے۔ والسلام۔ چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید بہترین ویڈیوز مل سکے۔ والسلام۔